الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ اس دل فریب آرام اور پر آسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مرحلے انتہائی گھٹنے، تکلیف اور المناک ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے۔ موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل شیء ہالک الا وجہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو ہلاک ہونے والی ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ اور یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 88 ہے۔ مرنے کے بعد چونکہ کوئی شخص واپس نہیں پلٹتا، اس لیے ٹھیک یہ بتانے کا مرنے کی کیفیت ہوتی ہے ممکن نہیں، البتہ قرآن و حدیث میں موت کی شدت اور سختی کا جو ذکر آیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے سارے مصائب و آلام، سارے رنج و غم اور ساری تکلیفیں، مصیبتیں اکٹھی کر دی جائے تو موت کی تکلیف اور شدت ان سے زیادہ ہوگی۔ سورۃ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق لے کر آ پہنچتی ہے۔ حق سے مراد ہے عالم برزخ کے حقائق اور سچائیاں ہیں۔ فرشتے نظر آ جاتے ہیں، عذاب یا ثواب کا یقین ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، انسان کو موت سے پہلے سچائی کا، دوزخ اور جنت کا یعنی پتہ نہیں چلتا، اور یہاں باری تعالیٰ کھل کر بتا رہا ہے۔ موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ قیامہ کی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ چاہے آپ قرآن مجید کھول کر دیکھ لیں سورہ قیامہ کی۔ جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 26 سے 29 تک پنڈلی سے پنڈلی مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت پہ در پہ تکلیف آتی ہے، تب جان نکلتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے تو جان نکلتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد مبارک ہے کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد مبارک ہے، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو یاد کرتے ہیں، ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ پھر ارشاد مبارک ہے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی
اس میں آپ کے خاطر اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا، جس میں بار بار ہاتھ مبارک، اللہ اکبر، جس میں بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پونچھتے اور فرماتے جاتے، سبحان اللہ ان للموت لسقرات، سبحان اللہ ان للموت لسقرات، سبحان اللہ ان للموت لسقرات۔ کہتے سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی۔ حضرت عائشہ، دوبارہ ذرا توجہ کرنا، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ زندگی کے آخر لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں لکنتا گئی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر اپنی زندگی میں کثرت سے کہا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جن کی حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود موت کے کنارے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کی بات یاد دلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے، موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے۔ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا، حضرت عمر کے الفاظ ہیں یہ۔ میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں، میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا آخرت کے تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک ہے، کینچیوں کے کانٹے سے زیادہ سخت اور ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ تکلیف وہ ہے اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اللہم حونا علی الموت، اللہم حونا علی الموت، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرما، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے
تو سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ آ کر مومن آدمی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ مالک الموت روح قبض کرنے سے پہلے اسے خوشخبری دیتے ہیں، پاک روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، اور مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزہ کا منہ کھول دینے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ فرشتہ روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز مسک کی سی خوشبو آتی ہے کہ فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح اوپر آ رہی ہے۔ فرشتے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاک روح ہے؟ جواب میں فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سے پاک روح کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتے اسے دوسرے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان اول کے فرشتے مومن آدمی کی عزت افزائی کے لیے دوسرے آسمان تک اسے الوداع کہنے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر مومن کی روح کو پہلے آسمان کی طرح خوش آمدید کہا جاتا ہے، پھر تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین بلند مرتبے لوگوں کے فہرست میں لکھ لو۔ اس کے بعد اس کی روح کو جسم میں سوال و جواب کے لیے دوبارہ لوٹایا جاتا ہے قبر میں۔ قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں کھیرے رنگ کی، بڑے بڑے چمکدار دانت، گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے، آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ اپنے دانتوں سے زمین اکھڑتے ہوئے اور گرجدار آواز میں پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک۔ کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر مومن آدمی قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کی انتہائی ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، بعض اہل و ایمان کو سوال و جواب کے وقت سورج غروب ہوتے دکھایا جاتا ہے، چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے نماز عصر ادا کر لینے دو، پھر میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تو پھر وہ منکر نکیروں کے سوال کے جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال جواب کے بعد جہنم کی طرف سے ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا ہے۔ سوال جواب کرنے کے بعد، یعنی جب فرشتے مکمل سوال کر لیتے ہیں اور مومن آدمی مکمل جواب درست دیتا ہے تو اس کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد سوراخ کھول کر جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ
جسے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا ہے، پھر جنت کی طرف سے ایک سوراخ یا دروازہ کھولا جاتا ہے جسے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ یا حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے، اور چودھویں کی چاند جیسی چاندنی سے منور کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا خوشبودار آرام، وہ نرم نازک بستر اسے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا، خوبصورت اور خوشبودار لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے۔ مومن اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے نیک اعمال اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام اور انعام کی بشارت دیتا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرماتا کہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنا نیک اعمال انجام سے آگاہ کر سکوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں اچھا اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ۔ بتاؤ مومن آدمی کا کیسا ذکر ہے، اور ہم اللہ کی قسم ہم تو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے نہیں، اللہ کی فرمان برداری کرنے والے نہیں، بے فرمان بننے کے لیے تیار ہیں، شیطان کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، یعنی واپس جانا تو ممکن نہیں، چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہاں سے سفر آخرت کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلی کتاب میں دی جائے گی، اور انشاءاللہ بعد میں کہوں گا۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے، تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا، یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کی بدبو دار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں اے خبیث روح، اے مغضوب روح کے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں، اللہ کے غضب سے اور جہنم کی عذابوں کی تمہیں بشارت دیتے ہیں کافر کہ تو روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کے سلاخ گیلی اون سے زبردستی کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے والنازعات غرقا، امپارہ کی دوسری صورت ہے والنازعات۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی مگر فرشتے اسے زبردستی نکالتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اس میں مختصر کرنے والا ہوں، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو، اللہ کہہ رہا ہے کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ موت کی جھانکنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، لاؤ نکالو اپنی جان،
آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اس وقت کافر کی روح سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے انتہائی مکروہ بدبو آتی ہے۔ فرشتے جب اسے آسمان کی طرف لے کر جانے لگتے ہیں تو آسمان کے فرشتے سے اس کی بدبو محسوس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خبیث روح آسمانوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ چنانچہ جب موت کے فرشتے کافر کی بدبودار روح لے کر آسمان اول پر پہنچتے ہیں تو دستک دینے پر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ جواب میں موت کا فرشتہ کہتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث جسم کی خبیث روح کے لیے کوئی مرحبا نہیں، کوئی مرحبا نہیں، کوئی مرحبا نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے ذلیل کر کے واپس زمین پر بھیج دو۔ چنانچہ فرشتے اسے آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین یعنی کافروں کی فہرست میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح سوال و جواب کے لیے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ باقی انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔